قسم کے مفاد میں ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ مادی مفاد میں ہمارا آپ کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ہم ملت کے لیے، ہم مذہب کے لیے آپ کو نصیحت کرتے ہیں، ولیکن لا تحبون الناصحین، آپ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں، آپ ہم سے ناراض نہ ہوں، ہماری باتوں کو سنیں اور اپنی گفتگو کو حدود میں رکھیں۔ دوسری بات، جو واقعہ اس وقت پیش آیا جس کی وجہ سے ملک میں آگ لگ گئی ہے، اس آدمی پر ہم نے پابندی لگوائی تھی، ہماری طرف سے اس کو بولنے کی اجازت نہ تھی، آپ نے پابندی اٹھا دی اور آپ نے مجلس کا اہتمام کیا۔ ہمارے پاس پروف موجود ہے، آپ نے مجلس کا خصوصی طور پر اہتمام کیا، پابندی اٹھوائی اور مجلس کا اہتمام بھی آپ نے کیا، اور اس کے لیے ماتمی دستے لاہور سے بلائے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مکمل اہتمام کے ساتھ یہ تقریر کرائی، اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ میں پاسپورٹ تھمایا، جاؤ تمہارا یہ آخری تقریر ہے۔ یہ سب آپ نے کیا ہے، ہم نے نہیں، ہم نے اس کو بولنے کی اجازت نہیں دی تھی، اس نے جو بولا وہ ہماری طرف سے نہیں ہے، آپ کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے پابندی تھی اور آپ نے پابندی اٹھائی، ہم بولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، آپ نے بولنے کی اجازت دی اور بولا، اور آپ کی مقصد کی بات کی چلا گیا۔ دو باتیں۔ تیسری بات، جو تکفیری عناصر ہے ان کی خدمت میں عرض یہ ہے، ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، آپ شیعہ، ہم شیعہ لوگ، ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے، تکفیر کرنا خوارج کی سنت ہے، منافق کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، فئات باغیہ کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ حدیث ہے، آپ کے ہاں بھی حدیث ہے، ہمارے ہاں بھی حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اصول کافی میں حدیث ہے، ایما امرئن قال لأخیہ یا کافر فباء بہ احدہما، یہ الفاظ تقریباً ایک جیسے ہے اصول کافی اور صحیحین میں۔ اگر کسی نے کسی کو کافر کہا، اگر وہ واقعاً کافر ہے تو کافر ہے، اس کے کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ شخص کافر ہو جائے گا۔ ہم اس بات کو، ہم شیعہ اس بات کو سمجھتے ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، کافر نہیں کہتے ہم شیعہ، ہماری تعلیمات میں نہیں ہے کسی کو کافر کہنا، جی کسی کو کافر کہیں گے اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، اصول کافی، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، کسی نے بھی کسی کو کافر کہا، ہم کافر نہیں کہتے، ہم آپ سے ایک دعویٰ نہیں ہے، یا سبحان اللہ، ہم یہ بات تھوڑا سا جھجک کے ساتھ کرتا ہوں، ہم ہر کسی سے بہتر مسلمان ہیں، ہمارا نظریہ توحید بہترین نظریہ توحید ہے، ہم ذات و صفات میں تعدد کے قائل نہیں ہیں، ہم قرآن کو رسول اللہ کا معجزہ سمجھتے ہیں، معجزہ قابل ترمیم و تنسیخ نہیں ہے،
قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ ہم عقائد میں انسان کو خود مختار سمجھتے ہیں، مجبور نہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاں حدیث ہے، جو لوگ انسان کو مجبور سمجھتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہ دو، ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ ٹھیک، ہم انسان کو مجبور بھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں مجبور کو قانون نہیں دیا جاتا۔ جامع ترین اسلام کو ہم جو مانتے ہیں وہ جامع ترین اسلام، ہم کافر، یہ ہم کو جو کافر کہتے ہیں ان پر ہم پر ترس آتا ہے، اوہ بیچارہ پہلے اچھا بھی تھا، ہم کو کافر کہہ کر کافر ہو گئے۔ سبحان اللہ، آپ کسی کو کافر نہیں کہتے، شیعہ کسی کو کافر نہیں کہتے جی، ہم بہترین اسلام کے قائل ہیں، ہم ایک اسلامی اخلاق کے قائل ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آپ نے زحمت کی اور مختصر سے مدت میں آپ یہاں تشریف لے آئے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب مفسر قرآن حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ محسن نجفی صاحب قبلہ ادام اللہ عزہ اپنی رہنمائیاں ہمیں ارشاد فرما رہے تھے۔ اب میں حضرت آیت اللہ قبلہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ ارشادات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ خوش نصیب ہیں آپ اس ذات اقدس کو امام اول سمجھتے ہیں جن کی پرورش رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہوئی۔ معصومین کو آپ امام سمجھتے ہیں، جو معصومین نسل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اصل مسلمان آپ ہی ہیں۔ پھر جس شخص نے کفر سے کلمہ پڑھا وہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ اپنے اخلاق، اپنے کردار سے دوسرے لوگوں کو اپنا ساتھی بنائیں، اپنا گرویدہ بنائیں، اور اخلاق و کردار سے ان کی تربیت کریں تاکہ وہ اچھے مسلمان ہو جائیں۔ 1431 سال گزر گئے کہ 28 صفر کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اس وقت مولا کائنات ان کے غسل، کفن، دفن میں مشغول رہے، اور دوسری طرف لوگوں نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ علماء کرام آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ 25 سال برابر مولا کائنات خانہ نشین ہو گئے،
تنہائی کا وقت گزارا، بہت کم لوگ ان کو ملنے کے لیے آتے تھے، بلکہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے سوال کیا، ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ جب آپ گلیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ فرمایا ام حسن آپ نے صرف یہی سنا ہے، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تب بھی لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اس تنہائی کا وقت گزارا، 25 سال وقت گزرا، لیکن جو لوگ حکمران بن بیٹھے تھے ان کے ساتھ اوئے کوئے بھی نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ جب بھی ان کو ضرورت پڑتی تھی مشکل مسائل کے حل کے لیے خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ چودھری خود بن گئے اور مسئلے پوچھنے ہوتے ہیں، لیکن مسائل بتاتے رہے، ان کی مشکل کشائی کرتے رہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی اپنے علم کے ذریعے تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا کہ دین کیا ہے۔ ہم انہی معصومین کے ماننے والے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کی دل آزاری کی بجائے، گالی گلوچ کی بجائے، سب و شتم کی بجائے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ اسلام کیا ہے۔ حق آپ کے پاس ہے، دین آپ کے پاس ہے، اسلام حقیقی آپ کے پاس ہے۔ اگر اخلاق و کردار سے آپ سمجھائیں، معصومین علیہ السلام کے سماجی احکام، معاشرتی احکام، یہ چیزیں ان کے سامنے بیان کریں تو لوگ خود ان کے گرویدہ ہو جائیں گے، تو آپ کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہوگا۔ تو جیسے اہل بیت میں سے معصومین نے تبلیغ کے ذریعے کام کیا ہے، لیکن ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی تربیت کرنے کی کوشش کریں، لڑائی جھگڑا کسی قسم کا نہ کریں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وقت بہت گزر گیا ہے، صرف 2-3 باتیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ علماء کرام آپ تشریف فرما ہیں، علماء ہی نظر آ رہے ہیں، چند لوگ دوسرے ہیں، تو علماء کرام دوسرے بھی ان کے ساتھ ملنے والے ہی ہیں۔ علماء کرام کو چاہیے کہ اپنے مدارس کو علمی مرکز بنائیں، جو علم خود رکھتے ہیں وہ طالب علموں تک پہنچائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے آپ تقریریں کرتے ہیں ایسی صورت میں طالب علموں کو بھی یہ باقاعدہ تقریریں سکھائیں، تاکہ وہ سٹیج پر جا کر آپ کی طرح لوگوں کی تربیت کر سکیں، اصلاح کر سکیں، فضائل معصومین بیان کر سکیں۔ لیکن علماء کرام 10 بستہ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ جیسے نحمیر ہدایہ سمدیہ کتابیں ہیں، اصول فقہ مظفر لمع کتابیں ہیں جو آپ کے لیے کافی مفید ہیں، جن پر آپ وقت لگاتے ہیں، اسی طرح اللہ کی بھی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن مجید۔ جب ہم توحید کے قائل ہیں تو توحید کا فرمان یہ ہے کہ اصل کتاب ہی یہی ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ہدایہ سمدیہ بے شک پڑھائیں، لیکن خدا را آپ کے مولا ارشاد فرماتے ہیں اللہ علیکم بالقرآن، خدا را قرآن مجید کے ساتھ متمسک ہو جاؤ، لازم پکڑو اس کو، اس کا پرچار کرو، لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو پڑھاؤ۔ لا تزیغوا بحضرتکم، یہ قرآن مجید آپ کے سامنے ضائع نہ ہو جائے۔ لذا طلبہ کرام کو بھی باقاعدہ درسن قرآن مجید کا ترجمہ پڑھائیں، اور جس مسجد میں آپ نماز پڑھاتے ہیں
صبح کی نماز میں باقاعدہ درس قرآن دیں، ترجمہ تفسیر، اور شام کی نماز میں فقہی مسائل بیان کریں۔ مساجد مورچہ ہیں الہی کا، آپ کے مدارس دینیہ مرکز ہیں امام جعفر صادق کی تبلیغات کے۔ اگر آپ قرآن مجید کو سامنے رکھ کر کام کریں گے، طالب علموں کی بھی بہترین تربیت ہوگی اور عوام کی بھی بہترین تربیت ہوگی۔ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان ہر طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا ہے۔ ایک طرف ہندوستان ہے جس نے 13 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں کشمیر کو، کشمیریوں کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹ بھی رہا ہے۔ ان کے خصوصیات جس کی وجہ سے ان کو کچھ امتیاز حاصل تھا وہ بھی ختم کر دی ہے۔ لاک ڈاؤن ہے، سب کو بند کیا ہوا ہے، انٹرنیٹ کی سہولت بھی ان کو نہیں ہے۔ حتیٰ کہ صورتحال یہ ہو گئی کہ آرمی چیف یہ ابھی جو کور کمانڈر لوگوں کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں کہہ رہے تھے کہ اب جنگ کی تیاری کو ذرا تیز کر دو۔ دوسری طرف افغانستان ہے جو کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی پھر گڑبڑ شروع کر دیتا ہے۔ پھر چین اور بھارت کے درمیان بھی ٹکراؤ شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارا ملک ہر طرف سے گھرا ہوا ہے۔ اس وقت تو ملک میں وحدت و اتحاد کی ضرورت ہے۔ جیسے حقیقی اسلام آپ کے پاس ہے، دین آپ کے پاس ہے، آپ نے لوگوں کو اس کی تربیت کرنی ہے۔ اس واسطے پاکستان بنانے والے تمام مسلمان تھے، لیکن اصل جو قائد تھا، قائد اعظم محمد علی جناح، وہ آپ ہی میں سے تھا جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ راجہ محمود آباد ہے، یہ ہیں، تو اب تو پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں۔ جب پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں تو ایسے کام ہونے چاہیے جس کی وجہ سے پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور زیادہ کامیابی کی طرف جائے۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ نعرہ لے کر آئے تھے، تبدیلی کا نعرہ، تبدیلی کا نعرہ۔ ان کی خدمت میں بھی میں عرض کروں گا، کیا آپ 1980-90 والی جو صورتحال ہے اس کو لا کر تبدیلی کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں کہ جو مرضی یہ کہتے رہیں، جو مرضی یہ نعرے لگاتے رہیں؟ اگر بنی امیہ شیعت کا مقابلہ نہیں کر سکے، بنی عباس شیعت کا کلا کما نہیں کر سکے، آج بھی شیعت موجود ہے، طاقت کے ساتھ موجود ہے، قوت کے ساتھ موجود ہے۔ کئی ملک ایسے ہیں جو مکمل طور پر شیعہ ہیں، تو چند آوازوں سے ہمارے لیے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر فرقہ واریت شروع ہو گئی تو پہلے ضرب عضب سے ان کو تباہ کیا گیا تھا، پھر رد فساد سے تباہ کیا گیا تھا۔ وہ ضرب عضب کی گویا کہ چیز وہ بھی اسی طرح ضائع جائے گی، رد فساد بھی ضائع جائے گی۔ ضرورت ہے کہ ان کو مہار دی جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان کو عقل کا درس دیا جائے تاکہ اس طرح کے نعرے وغیرہ نہ لگائیں۔ ایک مفتی صاحب ہم یہی سمجھتے تھے، خوب پڑھے لکھے آدمی ہیں، حتیٰ کہ ہمارے آرمی چیف ان کی باقاعدہ ایک میٹنگ میں جس میں شیعہ سنی علماء موجود تھے، مفتی صاحب کی تقریر کر رہے تھے۔ وہ مفتی صاحب ایک بیان داغ رہے ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو یہ لوگ تعریف کے قائل ہیں، فلاں چیز سب بناوٹی چیزیں شیعوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں گمراہ تو یقیناً ہے۔ او بندہ خدا، عقل سے کام لو۔ اگر کوئی مولا علی کو مانتا ہے جس کو قرآن نے نفس رسول قرار دیا ہے تو اس سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی امام حسین کو مانتا ہے، حسین منی وانا من الحسین، کیا اس سے گمراہ ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی آدمی حسن کو مانتا ہے، الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ، کیا اس سے گمراہ ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی آدمی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو مانتا ہے جو رسول اللہ کا ایک ٹکڑا ہیں جن کی تعظیم کے لیے وہ گمراہ ہیں، اور یاروں دوستوں کو آپ مانیں تو آپ گمراہ نہیں ہیں۔ خود خدا کا خوف کرو، خیال کرو، کیوں زبانیں اتنی کھول رکھی ہیں؟ ہم حکومت وقت سے بھی یہی کہیں گے کہ آپ لوگ ان پر کنٹرول کریں۔ ہم زبانیں کبھی نہیں کھولیں گے، جیسے ابھی شیخ صاحب بھی بیان کر رہے تھے، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ پر سلام کر رہا ہے، اب کبھی نہ کہیں مومن نہیں ہو تو اللہ جان
جانتا ہے مومن ہے یا نہیں، آپ اس سلام کو دیکھ کر مسلمان سمجھیں۔ تو ایسی صورت میں ہم تو کسی کی توہین نہیں کرتے، باقی رہ گئے ذاکرین ہیں، کچھ مقررین ہیں، چند آدمی، اگر انہوں نے توہین کی ہے تو وہ تو خدا کی توہین کر رہے ہیں، رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں، اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نصیری کہتے ہیں، ان کے خلاف درخواستیں دی گئی ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس ٹیم کو، جس کے سربراہ حافظ کاظم رضا ہیں، چودھری نشان صاحب، چودھری صغیر صاحب اور یہ ساتھی سب مل کر ان کے خلاف مقدمات قائم کر رہے ہیں، ایف آئی آر قائم کر رہے ہیں، ان کے ویڈیو وغیرہ جو ہیں وہ حکومت کو بھی بھیجتے ہیں، قرآن بورڈ کو بھی بھیجتے ہیں، متحدہ بورڈ کو بھی بھیجتے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کو، 3-4 آدمی ہیں اپنی جگہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ تو لوگ ان کی ایف آئی آر کٹوا کے ان کو گرفتار کرا رہے ہیں۔ چھوڑنے والے آپ، مہاریں ان کی ترک کرنے والے آپ، ان کی سفارش کرنے والے آپ، اور اس کے بعد ان کو بھیج بھی دیتے ہیں۔ تو یہ سب کیا کرتا حکومت کا اپنا ہی ہے، پتہ نہیں کیا سیاست ہے، لیکن آپ اپنے حق کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ پرامن رہیں، کسی کے خلاف زبان نہ کھولیں، اس طرح کسی کے مقدسات کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ اسلام حقیقی بھی آپ کے پاس ہے، پیار سے، محبت سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائیں، ان کو تبلیغ کریں۔ پاکستان بنانے والوں میں بڑے آپ ہیں، لہذا پاکستان کی حفاظت بھی آپ کا کام ہے۔ بہت بہت شکریہ کہ 2-3 دن کے نوٹس پر ملک کے خطہ خطہ سے آپ تشریف لائے۔ آپ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، حضرت آیت اللہ قبلہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب دامت برکاتہ اپنے خیالات کا اور اپنی رہنمائیاں ہمیں بیان فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان بزرگان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ آج کی اس کانفرنس کا بیانیہ اور قراردادیں پیش ہوں گی، اور پھر آخر میں قائد محترم کا خطاب ہوگا۔ میں جناب برادر حجت الاسلام مولانا ظفر عباس شاہانی صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ آج کی اس کانفرنس کا بیانیہ اور قراردادیں پیش کریں۔ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں اور نعرہ لگا کر ان قراردادوں کی حمایت فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیانیہ ہے بزرگ علماء کرام کی طرف سے، جسے پڑھنے کا مجھے اعزاز ہے۔ یہ ہے انہی کی طرف سے، انہی کے دستخط ہیں جو آپ کو بھی دیا جائے گا، اور یہی ہمارا آئندہ کا لائحہ عمل ہوگا۔ تو اس بیانیہ کے ایک ایک سطر کو اور حرف کو غور سے آپ سماعت فرمائیں گے، تاکہ پھر جب آپ جائیں تو آپ کے پاس ایک واضح موقف موجود ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ تہذیب و شائستگی، قانون پسندی، ذمہ دارانہ طرز عمل اور حب الوطنی ملت جعفریہ کا ترہ امتیاز ہے۔ ملت جعفریہ نے ہزاروں قیمتی جانوں کی قربانی دے کر قومی سلامتی اور بین المسالک ہم آہنگی کو استوار رکھا اور داخلی وحدت پر آنچ نہیں آنے دی۔ ہم وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور مقتدر اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جن عناصر نے وطن عزیز کو عدم استحکام کا شکار کیا، وہی شر پسند عناصر فرقہ واریت پھیلا کر غیر ملکی وطن دشمن ایجنڈے کو تقویت دے رہے ہیں، ان تکفیری عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے۔ وطن عزیز کی حفاظت و بقا کے لیے ہماری شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مسلمہ مقدسات کا احترام کریں۔ ہمارے بزرگ مراجع اعظام اپنا واضح موقف دے چکے ہیں کہ کسی بھی فرقے یا مسلک کے مسلمہ مقدسات کی توہین و بے احترامی قطعی حرام اور ممنوع ہے۔ تمام علماء کرام کی محنتوں اور کاوشوں سے مسالک کے درمیان فروعی اختلاف کے باوجود قائم اتحاد اور بھائی چارہ شر پسند عناصر کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ہم ہمیشہ کی طرح باہمی اتحاد اور بھائی چارے سے کسی بھی منفی ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پرامن فضا قائم رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات بروئے کار لائیں گے۔
ہم تمام مسالک و مکاتب فکر کے پیروکاروں سے یہ کہنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ایسی کسی بھی توہین آمیز گفتگو، تحریر یا اقدام سے گریز کیا جائے جو دوسرے مسلک کے افراد کی دل آزاری اور ملکی عدم استحکام کا باعث بنے، کیونکہ ہمارا ملک اس وقت اس قسم کی فرقہ واریت اور منافرت کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ اجلاس پاکستان میں بسنے والے ہر دین و مذہب، خصوصاً مذہب شیعہ کے تمام فکری اور مادی حقوق کی ضمانت کا مطالبہ کرتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ ملت جعفریہ اپنے بنیادی عقائد پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی، کیونکہ اپنے عقائد کی تبلیغ و ترویج ہمارا آئینی و قانونی حق ہے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ اجلاس اعلان کرتا ہے کہ شیعہ مراجع تقلید کے فتاویٰ کی روشنی میں مذہب شیعہ اور دیگر تمام ادیان و مذاہب اور مسالک کے مسلمہ مقدسات کی توہین کو جائز نہیں سمجھتا، اسی لیے آج تک کسی ذمہ دار عالم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم توہین کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے اعلان لا تعلقی کرتے ہیں۔ ہم ایسے اقدامات روکنے میں اپنا ہر ممکن کردار ادا کرتے رہیں گے۔ یہ اجلاس کسی بھی جانب سے دوسروں پر اپنے عقائد مسلط کرنے کی مذموم کوشش کی شدید مذمت کرتا ہے اور اسے فکری دہشت گردی قرار دیتا ہے۔ یہ اجتماع پنجاب اسمبلی میں پیش کردہ تحفظ بنیاد اسلام بل کو متنازع قرار دیتے ہوئے اسے یکسر مسترد کرتا ہے۔ آج کا یہ نمائندہ اجتماع اس بات پر تاکید کرتا ہے کہ سب مسالک مل کر دشمن کی مذموم سازش کو ناکام بناتے ہوئے وطن عزیز میں ہر قسم کی منافرت اور فرقہ واریت کے خلاف اپنا کردار ادا سازش کو ناکام بناتے ہوئے وطن عزیز ہر قسم کی منافرت اور فرقہ واریت کے خلاف اپنا کردار ادا اسے یکسر مسترد کرتا ہے۔ آج کا یہ نمائندہ اجتماع اس بات پر تاکید کرتا ہے کہ سب مسالک مل کر دشمن کی مذموم سازش کو ناکام بناتے ہوئے وطن عزیز میں ہر قسم کی کسی بھی رکاوٹ کو ہرگز لحاظ نہیں کیا جائے گا۔
لہذا ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کیا جائے، ورنہ حالات کی تمام تر ذمہ داری ارباب اختیار پر ہوگی۔ شیعہ قوم کے قائدین و بزرگان پوری امت کو ہمیشہ اتحاد و وحدت کی دعوت دی ہے، اور فرقہ واریت پھیلانے والے تمام آج کا یہ نمائندہ اجتماع اس بات پر تاکید کرتا رہے گا۔ شیعہ قوم کے قائدین و بزرگان ایک غیر ذمہ دار شخص کی طرف سے ہونے والی گستاخی سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اور ایک فرد کی دریدہ دہنی کو جواز بنا کر شیعہ قوم کے خلاف اس نوعیت کی دریدہ دہنی کو غیر شرعی اور سنگین جرم قرار دیتے ہیں۔ آخری قرارداد یہ ہے، یہ اجتماع پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں پیش کردہ تحفظ بنیاد اسلام بل کو متنازع قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد کرتا ہے، جبکہ اس حوالے سے پہلے ہی قانون موجود ہیں، لہذا تحفظ بنیاد اسلام نامی بل کو جیسے متنازع ہے اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قراردادیں پیش فرما رہے تھے جناب حجت الاسلام مولانا ظفر عباس شاہانی صاحب۔ بالکل کانفرنس اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ میں چپ تھا کہ برباد نہ ہو گلشن کا سکون، میں چپ تھا کہ برباد نہ ہو گلشن کا سکون، نادان یہ سمجھے کہ مجھ میں قوت للکار نہیں۔ قائد ملت جعفریہ، نمائندہ ولی فقی حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ساجد علی نقوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین وصحبہ المنتجبین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی ان هذه امتکم امة واحدہ۔ عزیزان گرامی، علماء کرام، میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بزرگان کی دعوت پر اور رہنمائی پر اب یہاں تشریف لائے، اور یہ جو پروگرام منعقد ہوا انتہائی بر وقت، بر موقع اور ضروری تھا کہ ایسا ایک مشاورتی پروگرام منعقد کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی ایسے مواقع پہ اس قسم کے پروگرام ہوتے رہے، شاید آپ کو یاد ہوگا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مشاورت کے نتیجے میں جو پروگرام، جو تجاویز اور اقدامات طے ہوئے، سامنے آئے، کوشش کریں ہم سب مل کر کہ اس پر عمل کریں، تبھی یہ کانفرنس نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ نشستند و گفتند و برخاستند۔ اگر ہم اس سے نتیجہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ سب کو بلایا گیا، سب کی اپنی اہمیت ہے، سب کی رائے کو اہمیت دی گئی، اور اس کی روشنی میں یہ
جو قراردادیں تھیں یہ بنائی گئیں، اس کی روشنی میں بیانیہ بنایا گیا، لہذا اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، بڑے پراعتماد انداز میں اور بڑے ایک جسے کہتے ہیں من موقع القوت والاقتدار اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے ان باتوں پر عمل کیجیے۔ الحمدللہ تشیع کو اس ملک کے اندر کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے۔ موجودہ یہ جو فتنہ ہے اس وقت اٹھا ہے، یہ بھی ایسے فتنے پہلے بھی اٹھتے رہے، اس قسم کے مراحل اور لمحات آتے رہے، الحمدللہ ہم ان لمحات سے جیسے سرخرو اور سرفراز ہو کر گزرے ہیں، اب بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، اور یہ فتنہ ناکام ہوگا، فتنہ گر جو ہے وہ نامراد ہوں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ اس ملک کے اندر ہم بڑے واضح انداز میں، ہم نے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، چند جملے کہوں گا، ہم نے بہت واضح انداز میں یہ واضح کیا کہ تشیع ایک مکتب ہے، تشیع ایک مکتب فکر ہے، تشیع ایک سکول آف تھاٹ ہے، ایک نظریہ ہے، تشیع قرآن و سنت کی ایک اعلیٰ و عرفہ تعبیر اور تشریح ہے۔ بہت سی تشریح اس ملک کے اندر ہے، میں سب کو مانتا ہوں، تو ان کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن تشیع ایک تعبیر ہے اور تشریح ہے، اور تسلسل کے ساتھ اس تعبیر و تشریح کے جو حقائق ہیں، تشیع کا جو روشن چہرہ ہے واضح ہوتا رہا۔ تشیع کے پاس علمی ذخائر ہے، اس کے پاس علماء ہے، مجتہدین ہے، اور ایک تسلسل کے ساتھ محققین و مجتہدین کا سلسلہ جاری ہے۔ 6 جولائی کو یوم نفاذ فقہ جعفریہ ہم مناتے ہیں، اور فقہ جعفریہ کا پروگرام جو یہاں کنونشن ہوا تھا، اس کی میں توجیہ یہی کرتا ہوں کہ جب آپ اسلامائزیشن کرنے چلے تھے تو ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ تشیع میں سکالر ہیں، محققین ہیں، مجتہدین ہیں، ان کی کاوشوں سے، ان کی کوششوں سے، ان کی جد و جہد سے، ان کے استنباطات سے بھی آپ کو استفادہ کرنا چاہیے۔ یہاں کوئی ایک مکتب فکر موجود نہیں ہے، بہت سے مکاتب فکر ہیں، سب سے استفادہ کیجئے، کسی کو نظر انداز نہ کیجئے۔ اس لیے ہم نے یہ واضح کیا، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں ہمیں یہ فخر ہے اس بات کا، اور آج بھی ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر اتحاد کے بانیوں میں سے ہیں۔ اپنے عقیدے اور نظریے پر بڑی قوت کے ساتھ اور عزم کے ساتھ قائم رہتے ہوئے اتحاد و وحدت کو ہم نے اس ملک میں اس کی بنا ڈالی، بانیوں میں سے ہیں۔ پڑھ لیجئے متحدہ مجلس عمل جو بڑی دینی جماعتیں ہیں، جس کے اندر 5 بڑی دینی جماعتیں آج بھی موجود ہے، غیر فعال ہے، اس کا اعلامیہ اسلام آباد پڑھیے، اس کے اندر کس انداز میں ہم نے وحدت اور انداز کو، وہاں وحدت اور اتحاد کو اجاگر کیا۔ تشیع اس کا ایک حصہ ہے، 5 بڑی دینی جماعتوں میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ تھی، لمبی بات ہو جائے گی، جب میں گرفتار ہوا تو اس وقت اگر اسمبلی میں آواز اٹھائی میرے حوالے سے اور میرے حق میں، اگرچہ تو دنیا میں حتیٰ کہ تیونس سے اور فلاں سے جہاں اسلامی تاریخیں ہیں سب نے آواز اٹھائی، پاکستان کے اندر آواز اٹھی تو متحدہ مجلس عمل کی طرف سے کہ یہ، حالانکہ جو لوگ جن کے جرم میں یا الزام میں یا فلاں میں گرفتار ہوا تھا، وہ شاید ان کے ہم مسلک بھی ہوں کسی حوالے سے، لیکن ہمارے حوالے سے انہوں نے آواز اٹھائی کہ یہ اقدام اور یہ گرفتاری غیر قانونی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا، اور ملی یکجہتی کونسل آپ جانتے ہیں سن 95 سے ملی یکجہتی کونسل اب تک اس کے بھی ہم بانیوں میں سے ہیں، اور اس میں اب تمام دینی جماعتوں اور گروہوں کے ساتھ موجود ہیں، آج بھی ویسے ہی موجود ہیں۔ فتنے اٹھتے رہے، ہم ان فتنوں کا مقابلہ کرتے رہے، اب بھی یہ فتنہ اٹھا ہے، یہ انشاءاللہ یہ فتنہ جو ہے یہ اپنی انجام کو پہنچ جائے گا اور خاتمے کو پہنچے گا، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے پریشان تو ہونا تھا، اور اس کے لیے اقدامات کرنا چاہیے تھا، مشاورت ہونی چاہیے، مشاورت ہوئی۔ اس مشاورت کو آپ منطقی انجام تک پہنچائیے، اس قسم کی مشاورتیں جاری رہنی چاہیے، اور اس کے لیے جو اقدامات تجویز ہوں
کوئی زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں نہیں سمجھ سکا یہاں کوئی ریفرنس کی بات ہوئی سپریم کورٹ کی حوالے سے یا کیا ہوا, کس حوالے سے ریفرنس ہو. مجھے کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ کے 20 فیصلے رکھتا ہوں جو تشیع کے حوالے سے, ان کے حقوق کے حوالے سے آخری کنفرم فیصلے ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے. میں اب روکتا ہوں لوگوں کو عدالت میں جانے سے, حتیٰ کہ گرفتاری کے وقت میں بسا اوقات اگرچہ مشکل میں ہوتا ہے لوگوں کے لیے, میں کہتا ہوں کہ کسی کو ضمانت کرانے کی بھی ضرورت نہیں, نہ ضمانت نہ وکالت, لیکن مشکل پیش آتی ہے, بسا اوقات کرنا پڑتا ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر کوئی مشکل ہو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں اس دفعہ جو اس مرتبہ میں آپ کو بتا دوں اس دور حکومت میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں, کنفرم کرانا چاہتا ہوں, ایسی باتیں ہوئیں جو گزشتہ دور حکومت میں نہیں ہوئیں. ایف آئی آریں پہلے بھی ہوتی رہی ہوں گی, اب کے مرتبہ جو ایف آئی آریں ہوئی وہ کس نوعیت کی ہوئی. گھر میں کوئی شخص پڑھ رہا تھا درود یا زیارت پڑھ رہا تھا یا درود پڑھ رہا تھا یا اذان دے رہا تھا, اس پر ایف آئی آر کس کے ذمہ لگایا یہ کام؟ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے. ایسا مت کیجئے. ہم اس ملک کے شہری ہیں, ہمارے شہری حقوق ہیں, اور آئین کے اندر ہماری صورتحال کنفرم ہے. میں بات نہیں کرتا, لوگ پھر میں بعض باتوں سے خود جو مسلم و غیر مسلم کی تعریف آئین کے اندر ہے, پڑھ لیجئے, جو قانون جانتے ہیں جا کر پڑھیے. میں دفعہ 260 ہے یا کتنا ہے, مجھے یاد ہے شاید. اس کا سب سے بہتر مصداق پاکستان کے اندر ہم ہیں. مجھے ضرورت نہیں یہ حوالہ دینے کی, اس لیے کہ یہ چیزیں کنفرم ہیں, واضح ہیں اور روشن ہیں. میرے حقوق کی بات, شہری آزادیوں کا مسئلہ پاکستان کے آئین کے اندر واضح ہے. غیر قانونی اقدام ہے کسی مجلس کو روکنے کے لیے ایف آئی آر کرنا. میں محض آرائی کا قائل نہیں ہوں, میں رابطوں کا قائل ہوں, میں پرامن احتجاج کا قائل ہوں. میں محض آرائی نہیں چاہتا اس ملک کے اندر. یہ ملک محض آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا, ورنہ جتنا بڑا اجتماع ہم بلا سکتے ہیں شاید کوئی مکتب فکر اتنا بڑا اجتماع نہ بلا سکتا ہو. اسلام آباد متحمل نہیں ہوگا جب ہم لوگوں کو اس کی طرف بلائیں گے. اس لیے میں ان باتوں کو نہیں چھیڑتا. ہم وحدت و اتحاد والے ہیں, ہمارا موقف بڑا واضح ہے. تشیع ایک ضابطۂ حیات کی تشریح و تعبیر ہے, ایک قرآن و سنت کی تعبیر ہے, اور یہاں ماننے والے تشیع کے بے پناہ تعداد میں موجود ہیں. ان کا حق ہے, آئین بھی اس کو تسلیم کرتا ہے. اس لیے ہمیں کوئی فکر مند نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ فتنے جو اٹھتے ہیں, ان کو روکنے کے لیے تدبر سے, حکمت سے, دانائی سے. ایک فتنہ نہیں ہے, کفریات و شرکیات کا فتنہ پہلے ہے. توہین اہل بیت یا توہین صحابہ کی آپ بات کرتے ہیں, توہین الوہیت ہو رہی ہے یہاں پہ. توہین قرآن, توہین رسالت وہ پہلے ہیں. وہ جو توہین توحید ہے اس ملک کے اندر, اس پہ پہلے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے, پہلے بات کرنی چاہیے. اس کے خلاف بھی مناسب اقدامات کرنے چاہیے. اور کچھ ہو رہے ہیں اقدامات, ان کو اور زیادہ منظم, اور زیادہ بہتر, اور زیادہ قابل قبول بنانے کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ توہین توحید ہو یا توہین امامت ہو یا توہین رسالت ہو یا توہین امامت ہو یا توہین اہل بیت ہو یا توہین صحابہ کرام ہو, بڑا واضح موقف ہے ہمارا. ہم تکفیری نہیں ہیں, ہم کافر نہیں قرار دیتے کسی کو. کافر قرار دینا بھی ہمارے ہاں درست نہیں ہے. ہم گالم گلوچ والے بھی نہیں ہیں. انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین. ہم توہین والے بھی نہیں ہیں. ہمارے مراجع کا انہی دنوں میں ایک چیز آ گئی کہ مقدسات کی توہین ہمارے ہاں حرام ہے. باقی رہ کیا گیا؟ حقائق بیان کرنا, تاریخی حقائق کو مناسب انداز میں بیان کرنا, یہ ہمارا حق ہے. لہذا تشیع کو, حقائق کو بیان کرنا یہ ہمارا حق ہے. خلیفۃ بلا فصل کہنا ہمارا حق ہے. تو
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے حقوق کا تحفظ مانگ نہیں رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کیا جائے، اس سے مسائل پیدا ہوں گے ملک کے لیے۔ ہم ان لوگوں کو جو فتنہ انگیزی کر رہے ہیں وہ ایک تکفیری گروہ ہے۔ اہل سنت کی آپ بات کرتے ہیں، کہہ رہے تھے کہ 90% یا کتنے فیصد جو ہیں وہ ہم سے اب تھے اور جدا ہو رہے ہیں، میں ان کی بات کو مانا ہوں۔ خورشید انور جوادی صاحب کہہ رہے تھے اس لیے کہ اب ایک اس فتنہ کچھ بعض باتیں میں کر نہیں سکتا، یہ جو حالات گزرے ہیں ان حالات میں صورتحال ایسی رہی کہ ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کوششیں کمزور رہیں۔ کچھ اور وجوہ ہیں جو میں بتاؤں گا۔ کوششیں ہونی چاہیے اور تیز تر کرنا چاہیے، کیوں ہم سے جدا ہوں لوگ۔ تمام مکاتب فکر کے جو مستند لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ کوئی گروہ ہیں جو کاروباری ہیں، اور میں اس کو کوئی بیرونی سازش ہوگی، ابھی تک میرے پاس تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ثبوت ہوگا تو میں بین الاقوامی یا بیرونی سازش سمجھوں گا۔ میں یہاں اس کو مقامی مسئلہ سمجھتا ہوں۔ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، البتہ کچھ عناصر ہیں جو اس کو ہوا دینے والے ہیں، اور اس کے لیے اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پھر میں تکرار کروں گا کہ یہ جو پروگرام ہوا یہ اس حوالے سے ہوا کہ اس وقت جو فتنہ انگیزی ہو رہی ہے اس کے لیے ہمیں ایک موقف، ہمیں ایک لاہ عمل لینا چاہیے، اور وہ موقف بھی آپ کو مل گیا، لاہ عمل بھی مل گیا۔ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مشاورت انشاءاللہ اسی انداز میں، یہ مشاورتی عمل ہے، کوئی کسی کو کسی پر ترجیح نہیں ہے، برابری ہے سب کا رائے میں۔ البتہ ہمیں درجات کا، مراتب، حفظ مراتب کا خیال کرنا چاہیے۔ ضرور میں متوجہ کروں گا کہ حفظ مراتب کا خیال ہو، رائے سب کی برابر ہے کہ حفظ مراتب ہونا چاہیے۔ یہ رائے دیجئے، کوشش کیجئے، آراء آپ کی جمع ہونی چاہیے، اور ہوں گی جمع، اور ان کو مزید اس کو شکل دے کر، اور آگے یہ جس پر عمل ہو جائے گا تو اگلے مرحلے کے لیے مزید آراء آپ کی آئیں گی تو اس پر بھی عمل ہوگا۔ میں آخر میں بزرگ علماء کا، تمام کا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی رہنمائی کا، اور شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، آپ نے ضامت فرمائی، بر وقت آپ تشریف لائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم بہرحال پہ اپنے رحمت اور برکت نازل فرما، بہرحال شر شیطان، شر دشمنان سے اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہماری پریشانیاں دور فرما، مشکلات رفع فرما، تشیع کو سرفرازی و سر بلندی عنایت فرما، دشمنان کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما۔ ہمارے ساتھیوں میں سے جو لوگ کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں، ان کی پریشانی رفع فرما، جنہیں کوئی مرض، کوئی بیماری کا خدشہ یا خطرہ ہے، بہرحال ان کو اس سے سلامتی اور عافیت عنایت فرما، تمام حضرات کو ان حالات میں عافیت سے سرفراز فرمائے، اتحاد و وحدت کی برکتوں سے مالا مال فرما، اتحاد و قوت کو اور زیادہ مضبوط اور توانا بننے کی ہم ہمت عنایت فرما۔ اس قسم کے مشاورتی اجلاس کو جاری رہنے، ان سے استفادہ کرنے، ان پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ بہرحال پاکستان کو سلامتی اور خیر عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شکریہ، آپ تشریف لائے بزرگان کی طرف سے۔